ڈاکٹر صاحبہ نے اصل میں اس موضوع کے حوالے سے ایک ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے، بہت واضح طریقے سے بیان کیا ہے، اس لیے اس پر تو کوئی بات کرنے کا وہ نہیں ہے. لیکن ایک بیماری ہے جو بہت بڑی ہے، وہ ہم مسلمانوں میں اور ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، خود مذمتی کی بیماری، سیلف ہیٹ کی. اسلام کسی نے کہا اور ہم نے اڑا دیا، ہم نے شروع کر دیا اسلام کے خلاف. ہم خود اسلام سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف. تاریخ سے ذرا اگر ہم چیزوں کو دیکھیں، اب اتفاق سے اورنگزیب کا ذکر آ گیا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی زندہ نہیں چھوڑا. لیکن یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے. جو آدمی 50 سال تک بادشاہ رہا، قرآن کریم کی کتابت کر کے روزی روٹی کماتا اور ٹوپیاں سی کر روزی کماتا تھا، اس کے پاس ایک مقدمہ آیا اور اس نے کہا، یہ ملا جیون کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ جناب یہ آپ کے جو ان کے استاد تھے، آپ کے پاس اتنا بڑا محل اور اتنی چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ آپ تو آتے تھے، ہم آپ کی خدمت کرتے تھے، کھچڑی کھلاتے تھے ان کو، ساری عمر کھچڑی کھائی ہے انہوں نے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا آخری مرتبہ جب آیا تھا تم نے مجھے 1 روپیہ دیا تھا، تم پہلے بتاؤ وہ روپیہ کہاں سے آیا تھا. اورنگزیب نے تاریخ پوچھی، تاریخ پوچھ کے بلوایا. وہ آدمی آیا، ہندو تھا. اس سے کہا کہ بھی تمہارے پاس ایک رات کو شدید بارش میں تمہاری چھت کی کوئی مرمت کر کے گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، ایک مضبوط سا آدمی آیا تھا، چھت میں سے پانی ٹپک رہا تھا، میں نے اس سے خدمت کے لیے کہا. اس نے کہا 2 روپے لوں گا. میرے پاس اس وقت 1 ہی روپیہ تھا، دوسرا روپیہ دکان میں بند تھا، تو میں نے کہا کہ بعد میں دے دوں گا، معاف کر دیجئے بھائی، غلطی ہو گئی، میں نے تو وہ روپیہ. تو اورنگزیب نے کہا بس جاؤ، اور اپنے تعلیق سے کہا یہ وہ روپیہ تھا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اورنگزیب نے چھت کی تعمیر کر کے، مرمت کر کے اور ان کو دی تھی. وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے کہا میرے گھر میں ٹپک رہی ہے چھت. یہ واقعہ ہمارا نہیں، ملا جیون کی کتاب سے. اب اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد رہا ہے. تو ہم اس پوری تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں تھوڑی سی کسی چیز کی وجہ سے. دارا شکوہ کو بھی مارا ہے تو اس کو الگ تاریخ ہے، وہ جانتی ہوں گی، بتائیں گی ڈاکٹر صاحب. اب مقصد یہ صرف میرا یہ ہے کہ سیلف ہیٹ سے بھی بچنا چاہیے.